الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ ہمارا سالانہ جوڑ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس میں ہمارے سال بھر کی ترتیب قائم ہے کہ کب ہم سالانہ وقت لگائیں، کیا ہماری ماہانہ ترتیب ہوگی اور کیا ہماری روزانہ فکروں کی ترتیب ہے۔ یہ سال بھر کی ترتیب قائم ہے، اس لیے یہ ہمارا جوڑ بہت اہم ہے کہ آنے والے سال میں ہماری فکریں کیسے بڑھیں، آنے والے سال میں ہماری زندگی کیسے پروان چڑھیں، آنے والے سال میں کیسے ہم بیماریوں میں آگے چل رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی عشاء سے پہلے بات آئی، بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی ہمارے ساتھ گارنٹی کارڈ نہیں لگا ہوا ہے کہ ہمیں اتنے وقت ابھی جینا ہے۔ کتنے ساتھی ہمارے تھے جو پچھلے سال جوڑ میں موجود تھے، اس بار ہمارے ساتھ نہیں تھے، اس دنیا سے روانہ تھے، ہم بھی لائن میں لگے ہیں۔ ہمارے قریب ہیں، ان کو آپریشن ہو رہا تھا، ہم دو ان کے اعزاء میں سے باہر بات کر رہے تھے تو ان کے ایک عزیز کہنے لگے کہ بھائی یہ کینسر کا مرض تو ایسا ہے کہ جس کو لگ جاتا ہے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، چاہے آپریشن کرا لو، علاج کرا لو، دوا کر لو، کینسر کا مرض تو ایسا ہے جب ایک بار آ جاتا ہے تو اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کچھ سوچا اور پھر سوچ کے فوراً بولے لیکن کاؤنٹ ڈاؤن تو ہم سب کا ہو رہا ہے، الٹی گنتی تو ہم سب کی چل رہی ہے، یا صرف کینسر والے کی چل رہی ہے، الٹی گنتی تو ہم سب کی چل رہی ہے۔ جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے ہماری الٹی گنتی شروع ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اس جوڑ کے اندر بڑی فکروں کے ساتھ چلتی ہیں، جیسی ہماری فکریں ہوں گی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نتائج مرتب فرمائے، اور فکریں بھی عالمی ہیں۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پوری دنیا میں بلند ہے، کیسے اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں بلند ہے، اس کی فکر کے لیے ہم سب کو جوڑا گیا۔ ہم سب عالمی نبی کے امتی ہیں۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ایسے ہی آپ کی امت بھی عالمی فکروں کی حامل ہے۔ للناس، پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ امت بھیجی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اس امت میں پیدا فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ خصوصی انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر خصوصی رحمت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اپنے نبی کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ آپ نبی رحمت ہیں سارے انسانوں کے لیے، مرد ہوں، عورت ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، ایسے عالمی نبی ہیں ساری مخلوقات کے لیے۔ یہ کہ آپ کا لایا ہوا دین جب زندگی میں آئے گا تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، جس میں ساری مخلوقات حصے دار ہیں، اور جب اس دین سے دوری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور پکڑ آئے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اس میں ان ساری مخلوقات کا بھی نقصان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری دی، اس امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہم سب کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے، اللہ کی کوئی بھی مخلوق بیکار پیدا نہیں۔ چیٹی کا بھی کوئی مقصد ہے، مکڑی کا بھی کوئی فائدہ ہے، یہاں تک کہ سانپ بچھو بھی بلا فائدہ پیدا نہیں کیے، موذی جانور بیکار نہیں پیدا ہوئے، سمندر کے جانور بیکار نہیں پیدا ہوئے، یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے یہ یوں ہی بیکار پیدا ہو گیا۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟
اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرما رہے ہیں اس کا مفہوم ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک اونچا مقصد ہے جس کے تحت ہمیں آپ کو بھیجا گیا، اور لوٹنے کے بعد ہم سے آپ سے اس مقصد کے بارے میں پوچھا جائے. جس مقصد کے تحت پیدا کیا تھا وہ مقصد پورا کیا، وہ کام انجام دیا، اس کے بارے میں ہم سے آپ سے پوچھ ہوگی. جیسے کل کارگزاری کی نشست ہے، وہ اس بڑی کارگزاری کی تیاری کے لیے ہے. اصل کارگزاری تو مرنے کے بعد ہوگی، اصل کارگزاری تو مرنے کے بعد ہوگی. اس کی تیاری کے لیے یہ کل کارگزاری کی نشست ہوگی صبح 9:30 بجے. کہ پچھلے سال جو ہمیں ہدایات دی گئی تھی اس کے تحت ہم نے کتنا کام کیا، جو عزائم کیے تھے ان عزائم کو کہاں تک ہم پورا کرتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں آگے کے عزائم کیے جائیں. تو اصل کارگزاری تو مرنے کے بعد. تو میرے بھائی دوستوں، اس دوڑ کے اندر ہم بڑی فکروں کے ساتھ شریک ہیں. ہمارا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی سیکنڈ، کوئی بھی وقت ہمارا ضائع نہ ہو. بہت قیمتی وقت، بالکل ہمارا وقت ضائع نہ ہو. جیسے مثال دیتے ہیں، کسی شخص کو سونے کی کھان میں ڈال کر کہا جائے کہ 24 گھنٹے میں جتنا سونا کھود لو وہ تمہارا. کیا کیفیت ہوگی؟ آپ اس کے پاس جا کر کہیں کہ بھائی سونا کھودتے کھودتے تھک گئے، دیکھو میں نے بستر لگا دیا، تھوڑی دیر آرام کر لو. وہ آرام کرے گا؟ آپ تو سونا کھودنے کا دن ہے، پھر تو پوری زندگی آرام کرتے ہیں. آپ اس سے کہیں کہ سونا کھودتے کھودتے بھوک لگ گئی ہوگی، دیکھو میں کھانے لایا ہوں اچھے اچھے، قورمہ ہے، بریانی ہے، زردہ ہے، آؤ کھانا کھا لو. کیا آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا انجوائے کرے گا؟ آج تو سونا کھودنے کا دن ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے، جس سے کمر سیدھی ہو جائے، 2-4 لقمے کھا کر اور پھر کھڑا ہو جائے گا وہ سونا کھودنا. آپ اس سے کہیں بھائی یہاں گرمی میں پڑے ہوئے ہو، پسینے پسینے ہو رہے ہو، باہر دیکھو کتنی اچھی ہوا چل رہی ہے، کتنے پرونق بازار ہیں، چلو ذرا باہر ٹہل کر آئیں، گھوم کر آئیں. جائے گا آپ کے ساتھ گھومنے؟ آج تو سونا کھودنے کا دن ہے. سونا کھود لیا تو پوری زندگی پوری دنیا گھومتے رہے. میرے بھائی دوستوں، اس نے 24 گھنٹے میں جتنا بھی سونا کھود لیا کب تک کام ہے؟ اختیار موت کا کام ہے. اس سے پہلے ختم نہ ہوا تو موت پر تو چھوٹ ہی جائے گا. لیکن ہم جو یہاں پر آئے اور یہ 24 گھنٹے ہم نے فارغ کیے، اس کے اندر جو ہم اپنے اندر دین کی فکریں پیدا کر لیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی میں یقین ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گا، جو ہمارے اندر اعمال کی فکر پیدا ہو جائے گی، جو عالمی نبی کے امتی ہونے کی فکر ہمارے اندر آ جائے گی، وہ تو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی میں کامیاب کرے گی. یہ تو کہیں اونچی جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. اگر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجدیں اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ بازار ہے، تو مسجد کے اندر مسجد کا اپنے آپ کو پابند بنانا، جو اللہ کے راستے میں جانے کی ہدایات دی جاتی ہیں وہ ہدایات ہر جگہ لاگو ہیں، ہر جگہ ضروری ہیں. تو اپنے آپ کو اعمال دعوت میں شریک رکھیں. کچھ تو اجتماعی اعمال ہوں گے، اس کے علاوہ جو ہمارے انفرادی وقت ہیں اس کے اندر اپنی ضروریات کو ضرورت کے درجے میں پورا، پھر اعمال دعوت میں لگیں. ساتھیوں کو آمادہ کر رہے ہوں، ان کی تشکیلیں کر رہے ہوں، ان کے اندر دین کی فکر پیدا کر رہے ہوں. اللہ معاف فرمائے، کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو ذرا فکر کی کمی ہوتی ہے، باقی ساتھی جو فکر والے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے دہکتے ہوئے انگارے. اب جب سب ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں تو جو کوئلے ابھی بہت سلگے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی آگ پکڑتے ہیں، تو ان کو ان کے ساتھ لگایا جاتا ہے، ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور پھر جو دین کی بات ہو رہی ہے وہ ہوا ہے جو اس کو دی جا رہی ہے. اس ہوا کی وجہ سے پھر وہ کم فکر والے بھی زیادہ فکریں لے کے لگ جاتے ہیں. پھر پرانے ساتھیوں سے بھی قربانیوں میں آگے بڑھتے ہیں، نکلتے ہیں، کام کو سنبھالتے ہیں. اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کی فکر میں ہم کو لگایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے.
یہ کہتے ہیں یہ کام قبولیت کا ہے، قابلیت کا نہیں ہے۔ قابل تو ہم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، ہم سے زیادہ مال والے ہوں گے، ہم سے زیادہ عہدے والے ہوں گے، ہم سے زیادہ صحت والے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو قبول فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قبول کروانا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رویا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی، ورنہ میرے غلام کو، مفتی عفام کو کون ہدایت دیتا؟ یہ کہتے تھے اور روتے تھے کہ اللہ تو نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی، ورنہ ہم غلام کو، مفتی عفام کو، موٹے ہونٹ والے کو کون ہدایت دیتا؟ یہ کہتے تھے اور روتے تھے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑ میں ہم کو جمع فرمایا۔ رال اعمال میں پڑھتے ہیں نا، اللہ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، وہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کیوں حرکت کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بندے نے کلمہ پڑھا اور اس کی مغفرت کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی ہے اچھا ٹھہر جا، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ ہم نے تو اس کی زبان پر کلمہ جاری کیا ہی اس لیے تھا کہ اس کی مغفرت کرے۔ ہم نے تو اس کی زبان پر کلمہ جاری کیا ہی اس لیے تھا کہ اس کی مغفرت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے کرم والے، کتنے رحم والے، کتنے انعام والے، انہوں نے توفیق بخشی۔ اب اس کا شکر یہ ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کو وصول کیا، ایک ایک لمحے کو استعمال کیا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اپنے محل کے اوپر، جھروکے سے دیکھ رہا تھا کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے۔ اچانک تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا اپنے خادموں کو کہ ان بزرگ کو میرے پاس لے کر آئے۔ تو اس زمانے کا ایک طریقہ تھا، کمن پھینکی جاتی تھی، رسی کا بڑا سا پھندا پھینک کر، اور جس کو اٹھانا ہوتا تھا اس کو اٹھا کر اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ تو کمن پھینکی گئی، رسی کا پھندا پھینکا گیا اور ان بزرگ کو اٹھا کر اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بزرگ ناراض ہونے لگے، کیوں میرا راستہ کھوٹا کیا، میں کسی بڑے کام کے لیے جا رہا تھا۔ جو اللہ والے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ دنیا والوں کے پاس جانے سے کتراتے ہیں، بچتے ہیں۔ تو بادشاہ نے معذرت کی، مجھے معاف کر دیجیے اور میرا ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے دیجیے، پھر آپ جہاں تشریف لے جا رہے ہیں تشریف لے جائیں۔ تو ان بزرگ نے پوچھا کیا سوال ہے تمہارا، جلدی پوچھ لو۔ تو بادشاہ نے کہا میرا صرف ایک سوال یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب کیسے ہوئے، یہ مجھے بتا دیجیے، آپ اللہ کے قریب کیسے ہوئے۔ یہ سن کر وہ بزرگ رونے لگے اور پھر یہ فرمایا میں اللہ کے قریب ویسے ہی ہوا جیسے تیرے قریب ہوا، جس طرح تو نے کمن پھینکی اور مجھے اٹھوا لیا، اپنے سے قریب کر لیا، ویسے ہی میرے اللہ نے میری رحمت کی کمن پھینکی اور مجھ کو اپنے سے قریب کر لیا۔ تو میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، میرے اللہ نے مجھے ویسے ہی اپنے قریب کیا جیسے تو نے مجھے اپنے قریب کیا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خواص کی جماعت مراد آباد گئی اور جماعت وقت لگا کر لوٹی، ان کی کارگزاری ہو رہی تھی۔ تو ایک ساتھی نے یہ کہا، میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے، ان کو ذمہ دار بنایا تھا اس جماعت۔ تو لوٹنے کے بعد کارگزاری کے دوران ایک ساتھی نے کہا، اس پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا ایک لگائے بیٹھے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھے، اب تو فرمایا کہ بھائی تبلیغ تو ہم میں سے کوئی کچھ نہیں جانتا، ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں سمجھا دے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کمزور بندوں پر رحم فرمانے کا ارادہ کر لیا، اس لیے ہم کو چن لیا، ورنہ ہم نہ چنے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کمزور بندوں پر رحم فرمانے کا ارادہ کر لیا، اس لیے ہم کو چن لیا، ورنہ ہم نہ چنے جاتے۔ تو تبلیغ میں لگنے کی ہماری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ہماری کمزوری ہے، ہماری کمزوری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کمزور بندوں پر رحم فرمانے کا ارادہ کر لیا، اس لیے ہم کو چن لیا، ورنہ ہم نہ چنے جاتے۔ جیسے مثال دیتے ہیں کوئی تقی شخص ہو،
وہ اعلان کرے کہ آج جو میرے دروازے پر آئے گا اس کو 100 روپے ملیں گے، لمبی لائن لگی ہوئی ہے، سب کو 100 100 روپے 100 100 روپے بٹ رہے ہیں۔ اس لائن میں ایک ایسا شخص آ گیا جو پاؤں سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، کیا اس کو بھی 100 روپے دیے جائیں گے؟ جو لوگ 100 100 روپے تقسیم کر رہے تھے عادل، وہ جا کر سخی مالک سے کہیں گے کہ ہم سب کو 100 100 روپے دے رہے تھے، لیکن وہاں تو اتنا معذور آدمی آ گیا جو دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں سے بھی معذور، تو سخی مالک کیا کہے گا؟ اس کو تو 1000 روپے دے، اس کے 1000 روپے پانے کی وجہ اس کی کمزوری ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کمزوروں پر رحم فرمانے کا ارادہ کر لیا، اس لیے ہم کو چن لیا، ورنہ ہم نہ چنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام۔ تو ہمارے جو فارغ اوقات ہوں اس کو اعمال دعوت میں لگائیں، ہم ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں، ذہن بنا رہے ہوں، فکریں پیدا کر رہے ہوں۔ ہمارے بڑے سفر میں گئے ہوئے تھے امریکہ، بہت پہلے کی بات ہے، تو پڑوس کے ذمہ دار میں ہمارے حاجی صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ تو حاجی صاحب اپنے بیان میں بار بار ایک بات دہراتے ہیں، بس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بناؤ، تبلیغ کے کام کو اپنا کام بناؤ۔ تو ہمارے ایک بزرگ ساتھی، انہوں نے میاں حاجی صاحب سے پوچھا کہ حاجی صاحب یہ جو آپ فرماتے ہیں تبلیغ کے کام کو اپنا کام بناؤ، اس سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہر سال 4 مہینے لگائیں، ہر مہینے 10 دن دیں، روزانہ 8 گھنٹے دیں؟ تبلیغ کے کام کو اپنا کام بناؤ، اس سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر حاجی صاحب نے انہیں سے پوچھا، یہ بتائیے آپ کا کیا کاروبار ہے؟ انہوں نے کہا میری تو جوتوں کی دکان ہے۔ کہاں ہے آپ کی جوتوں کی دکان؟ بنگلور میں ہے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا نہیں، بنگلور میں نہیں ہے، آپ بنگلور سے ہزاروں میل دور یہاں اللہ کے راستے میں امریکہ آئے ہیں، یہاں آپ ملاقاتوں میں ہیں، گشتوں میں ہیں، مشوروں میں ہیں، بیانات میں ہیں، تشکیلوں میں ہیں، ترتیبوں میں ہیں، لیکن وہ آپ کی جوتوں کی دکان آپ کے دل میں ہے، آپ کے دماغ میں ہے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ تبلیغ کے کام کو اپنا کام بناؤ، اس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا الٹا ہو جائے، آپ اپنی دکان میں ہو اور آپ کا دل اور دماغ تبلیغ میں ہو۔ یہ ہے دین کی، یہ ہے دین کی۔ تو تبلیغ کے کام کو اپنا کام بناؤ کہ ہم جس جگہ ہوں، جس حال میں ہوں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، ہر حال میں ہمارے اوپر دین کی فکریں تاری، دین کی فکروں کے ساتھ ہمارے 24 گھنٹے گزر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایک ساتھی کی بے فکری وہ پورے مجمع کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ جماعت تو وہ ہوتی ہے جس کی فکریں ایک ہو، جس کی فکریں ایک ہو۔ اگر فکریں ہماری پراگندہ ہوں گی تو پھر خاطر خواہ نتائج نہیں مرتب ہوں۔ ہم سب کی فکریں ایک، کیسے اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، کیسے ایک ایک شخص اللہ کی بات ماننے والا ہو جائے، کیسے ایک ایک انسان اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جائے۔ سب کو فکریں اپنی جمع کرنی پڑیں گی، ایک جگہ کرنی پڑیں گی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ ہمارا جو آنے والا سال، ہماری فکریں کہاں پہنچیں گی وہ اس پر دار و مدار ہے، اس کا کہ ہماری زور میں فکریں کیا ہیں، زور میں فکریں جو تقاضے ہم سے رکھے جائیں ان تقاضوں پر ہم لبیک کہنے والے ہیں۔ تشکیلوں سے بچنے میں عقل مندی نہیں، تشکیلوں سے بچنے میں عقل مندی نہیں۔ پہلے جو گاؤں میں کنویں ہوا کرتے تھے، پرانے لوگ سب جانتے ہیں، دیکھے ہوئے ہوں گے، تو کنویں سے پانی کھینچنے کے لیے رسی میں کوئی بالٹی یا گھڑا باندھ کے اور اس سے پانی کھینچا جاتا کرتے ہیں۔ کبھی رسی ٹوٹ جاتی تھی اور وہ بالٹی یا گھڑا وہ کنویں میں ہی رہ گیا، اب اس کو نکالنا ہے باہر، تو کانٹوں کا ایک گچھا ہوا کرتا تھا، اس کو رسی میں باندھ کے ڈالتے تھے اور ایسے گھماتے تھے
وہ بالٹی یا گھڑا جو بھی ہے وہ اس میں پھنس گیا، تو کانٹوں کے نیچے سے پھنس جاتا تھا تو فوراً بلندی پر آتا اور پھر سینکڑوں لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرنے کا، پیاس بجھانے کا ذریعہ بنتا تھا۔ اور وہ گھڑا یا بالٹی اپنے آپ کو بچائے کہ ارے یہ تو کانٹوں کا گچھا ہے، یہ تو چبھے گا اور اس سے دور ہی رہو، تو کیا ہوگا؟ اسی گہرائی میں پڑا رہے گا، سڑ گل کر ختم ہو جائے گا، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور بیکار جائے گا۔ یہ کہتے ہیں تشکیل وہی کانٹوں کا گچھا ہے۔ دین کی بات ہوگی، ہر نشست میں الگ الگ تشکیل۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو بچائے رہیں گے تو اسی ناپاک دنیا میں پھر ہم الجھے رہیں گے۔ اور تشکیل کے کانٹے میں جس نے اپنے آپ کو پھنسا لیا وہ پھر بلندی پر آئے گا، دنیا کی فکروں سے دین کی فکروں پر آئے گا، بنیوں والی فکر سے نبیوں والی فکر پر آئے گا، پھر ہائے دنیا نہیں کرے گا، تو اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی، تو بلندی پر آئے گا اور مقصد پر آئے گا۔ مقصد یہ کہ کیسے یہ انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی ہو جائے، کیسے ہمیشہ کی بھوک اور پیاس اور تکلیف سے بچ کر ہمیشہ کی جنت کی نعمتوں میں جانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ امت مفہوم کی طرف جہنم کی طرف بھاگی جائے، اور میرا کام ہے کہ کسی سفر کو پکڑ کر جنت کے راستوں پر جائے۔ جو آقا کی فکر وہی غلاموں کی فکر ہونی چاہیے، آقا کی فکر تو کوئی اور غلاموں کی فکر کوئی اور، وہی فکر ہماری بھی ہونی چاہیے۔ تو ہم عالمی نبی کے امتی ہیں، عالمی فکروں کے ساتھ جو تقاضے ہمارے سامنے رکھے جائیں اس پر لبیک ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیت بہتر ہے تو نیت کر لی جائے، عمل کی کیا ضرورت ہے۔ علماء اس کو سمجھاتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل تو ہوگا محدود لیکن نیتیں کی جائیں لامحدود، نیتیں ہماری بلند، نیتیں ہماری بالا، عمل ہم کم کر پائیں گے۔ نیتیں ہماری یہ ہو کہ اللہ کے کلمے کو لے کر پوری دنیا میں پھیرنا، قیامت تک بھی ان کا کام کرنا۔ ہمارے بزرگ ساتھی اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں مغرب کا وقت ہو گیا، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آذان دے۔ انہوں نے آذان کی، آذان دے کر جب آئے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کس نیت سے آذان دی؟ ان کا حضرت نیت تو میں نے نہیں کی کہ بھائی جہاں تک میری آواز پہنچے جو آذان سنے مغرب کی نماز پڑھنے آنا چاہے آ جائے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے بہت چھوٹی نیت کی، اگر تم یہ نیت کرتے کہ اس آذان کے ذریعے میں دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو 100% دین کی طرف بلایا، تو اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ تم کو سب کا اجر ملتا۔ تم نے نیت کیوں چھوٹی کی کہ جہاں تک آواز پہنچے، آواز لگانا تمہارا کام، آواز پہنچانا اللہ کا کام۔ تمہاری زندگی مختصر محدود، تم نیت تو قیامت تک کے ہی کر سکتے ہو۔ اور صرف مغرب کی نماز کیوں، یہ تو دعوتی تامہ ہے۔ تم تو یہ نیت کرتے کہ پوری انسانیت کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو 100% دین کی طرف بلا، تو ہماری نیتیں بلند تشکیل کی جائے، تقاضے رکھے جائیں۔ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بھائی اپنی جیب پر نظر نہ کریں، اللہ کے نظر سے غیب پر، غیب اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو تشکیلوں میں پیش کریں۔ صحابہ کے واقعات دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو
ابھار رہے ہیں. کس بات پر ابھار رہے ہیں؟ کہ لڈو بٹ رہے تھے؟ نہیں، اللہ کے راستے میں جان دیں گے، اللہ کے راستے میں جان دیں گے. جو واپس کیا جانے لگا تو رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس کو اجازت مل گئی میں اس سے زیادہ قوی ہوں، کشتی کرا دی جائے تو میں جیت جاؤں گا. کشتی ہوئی اور جیت گئے، اجازت مل گئی، خوش ہو گئے. ہم رضی اللہ عنہ پاؤں سے معذور ہیں، لیکن اس کا عذر اللہ کے راستے میں جانے میں معلوم نہیں ہوتا. دعا کر کے جا رہے ہیں اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹا. اور کیسے سچے دل سے دعا کی ہوگی تو قبول ہو گئی. اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. ان کے گھر والے ان کی ناک کو اونٹ پر لاد کر مدینے لانا چاہ رہے ہیں تو اونٹ مدینے کا رخ نہیں کر رہا، دوسری طرف کا رخ کر رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کی. آپ نے فرمایا کہ آپ کو دعا مانگی تھی، ہاں یہ دعا کی مجھے اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹائی، اور دعا قبول ہو گئی ہے، ان کو یہی دفن کرا. ان کی نیتیں تھیں، کیسے ان کے جذبے تھے، کیسا اللہ کے راستے میں لگانے کا جذبہ، لگانے کا جذبہ. رضی اللہ عنہ عمر اتنی زیادہ ہو گئی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا اللہ کے راستے میں انتقال ہو جائے تو مجھے یہی دفن نہ کرنا، جہاں تک میری ناک کو لے جا سکنا لے جانا، جب نہ لے جا سکو تب دفن کرنا، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں میں کہہ سکوں جب تک جان میں جان کی تیرے راستے میں تھا، جب جان نکل گئی تو میری ناک تیرے راستے میں تھے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ایسی ہماری فکر ہے. ہمارا کوئی بھی لمحہ کوئی وقت ضائع نہیں. اور اللہ کے گھر میں تو ویسے بھی دنیا کی بات نہیں کرنی ہوتی. سیاست کی بات، حالات حاضرہ پر تبصرہ، یہ سب چیزیں مسجد میں نہیں کی جاتی. اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنا ایک ایک لمحہ اس کو وصول کرنا. یا تو ہم دعوت میں لگ رہے ہوں، یا ہم سیکھنے سکھانے میں لگ رہے ہوں، یا ہم ذکر و عبادت میں لگ رہے ہوں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سردی بھی ایمان والے کے لیے نعمت ہے. سردی کا موسم بھی ایمان والے کے لیے نعمت ہے. اس میں دن چھوٹا ہوتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے، اور رات لمبی ہوتی ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد پڑھتا ہے. سردی بھی ایمان والے کے لیے نعمت ہے. اس نعمت کا ہم استعمال کریں. لمبی راتیں ہیں، اب اپنی ضروریات سے فارغ ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد اگر معمولات رہ گئے ہیں تو معمولات پورے کریں اور جلدی آرام تاکہ اپنی شب میں اٹھ کر ہم اللہ سے مانگنے والے، اپنی ہدایت مانگیں، اپنے گھر والوں کی ہدایت مانگیں، اپنی آنے والی نسلوں کی ہدایت مانگیں، اور تمام عالم میں بسنے والے انسانوں کی ہدایت مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں. یہ وہ مجمع ہے جو 100% تہجد پڑھنے والا ہے. سارے نبی کو تہجد ان کے لیے ضروری تھی، جو نبیوں کا کام کرنے والے ان کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن تہجد تو تبھی ہوگی جب ہم رات میں جلدی آرام کا اہتمام کریں، جلدی آرام کریں. کہتے ہیں عشاء کے بعد جو لایانی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے تہجد کیا فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے عشاء کے بعد کسی لایانی میں تو ویسے بھی نہیں لگنا چاہیے. لایانی کہتے ہیں ہر وہ چیز جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، وہ لایانی. عشاء کے بعد تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی بات نہیں کرنی چاہیے، جس میں دنیا کا فائدہ وہ بھی عشاء کے بعد نہیں کرنا چاہیے. جلدی آرام کریں تاکہ رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگ. میری انسانیت کی ہدایت، پوری انسانیت کی ہدایت، اپنی ہدایت مانگ، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات اچھے ہو جائیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. ہمارے بزرگوں میں سے سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تم دین کی فکروں کو اوڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کی فکروں سے نجات دے گا. جب تم دین کی فکروں کو اوڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کی فکروں سے نجات دے گا، اور جب دین کی فکروں کو نہیں اوڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے مشاغل میں پھنسا دے گا.
ہم غور کریں اپنی زندگیوں میں، دیکھیں ہم جھانکیں اپنی زندگیوں میں. یہ موقع ہے یہاں آئیں اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں ہمارے اندر فکریں آخرت کی ہیں یا دنیا کی فکریں. یہاں ہمیشہ ہمیش رہنا اس کی فکریں ہیں یا اس چند روزہ زندگی جس کا چھوڑنا یقینی ہے اس کی فکریں ہیں. فکر آخرت ہمارے اندر بڑھ رہی ہے. اللہ کے سامنے پیش ہونا، زندگی کا ایک لمحہ اس کا حساب کتاب دینا، یہ فکریں ہمارے اندر. اور یہ پاکیزہ مبارک آسان دین پوری دنیا میں پہنچ جائے، پوری دنیا میں پھیل جائے، اس کی فکریں ہیں، اس کی فکریں. تو اپنے ساتھیوں کو بھی اس پر آمادہ کرنا چاہیے. جیسے جہاں پر قیام کا انتظام ہے اور جیسے ہمارے خدمت والے ساتھی کہیں، یہ کہتے ہیں تبلیغ کے کام میں ایسے لگنا چاہیے جیسے مردہ بدستے زندہ، جیسے مردہ بدستے زندہ، ایسے لگنا چاہیے تبلیغ کے کام. مردے کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہوتی. جب تخت پر لٹا دیا جاتا ہے لیٹ جاتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ اٹھ جاتا ہے، جب رکھتے ہیں واپس رکھ جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا آپ ہاتھ اٹھانے لگے تو مردہ کہے میرا ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو، یا ہاتھ اٹھانے سے منع کر دے، یا کروٹ دے رہے ہیں تو کروٹ نہ لے. نہ اپنی مرضی سے کروٹ لیتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کروٹ نہیں لیتا ہے. دونوں باتیں اللہ کے راستے میں نکل کر یا اپنا دین کی محنت کی جو ہمارے اصول ہے اس کو بتایا جاتا ہے. ایسے ہے جیسے مردہ بدت کے زندہ. جب کہا جائے گا کھانا کھا لو کھا لیں، اور جب تک کہا جائے گا انتظار کرو انتظار کرو. ترتیب سے بلائیں گے خدمت کے حضرات، اس ترتیب سے جائیں گے اور جلدی اپنی ضرورت فارغ، اپنی ضرورت پوری کر کے اور پھر اپنا اعمال میں لگ جائیں گے. اور جب کہا جائے گا بھائی جڑ جاؤ تو سب جڑ جائیں گے، سب جمع ہو جائیں گے. جب کہا جائے گا اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ، ضروریات سے فارغ ہو جائیں گے. تو آگے کی بھی جو نشستیں ہیں اپنا انشاءاللہ سب تہجد کا اہتمام کریں گے اپنی ضروریات سے فجر سے پہلے فائدہ ہے، تاکہ فجر کے بعد کا جو بیان ہے اس کو ہم پوری دل جمعی کے ساتھ اور جاگ کر سننا ہے، جاگ کر سننا، نیند پوری کر لیں رات میں تاکہ جاگ کر فجر کا بیان سن سکیں.